ضمیر احمد خان صاحب کو شاید یہ غلط فیڈ بیک دی گئی ہے، غلط اطلاع دی گئی ہے کہ یہاں پر مسلمان ان کو قطعی اپنے ووٹوں سے نہیں نوازتے رہے ہیں۔ یہ سراسر بے بنیاد ہے اور یہ نہ صرف الزام ہے بلکہ یہ سوچی سمجھی سازش کا ایک نتیجہ ہے جس میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو میں مطالبہ کروں گا ضمیر احمد خان صاحب سے اور کانگریس پارٹی سے کہ اس کے لیے عوامی سطح پر غیر مشروع طریقے سے معافی طلب کریں۔ جب میں سمجھتا ہوں کہ راج شیکھر صاحب کو بہت بری شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔ شکریہ۔ میں سید شان الحق بخاری سابقہ صدر بلدیہ چٹگپا چند باتیں میڈیا کے ذریعے سے سبھی سامعین و ناظرین حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 4 فروری کو کانگریس پارٹی کی طرف سے ایک ریلی نکالی گئی جو پرجا دھونی کے نام سے نکالی گئی اور اس کی قیادت سابقہ ریاستی چیف منسٹر جناب سدرامیا صاحب نے کی۔ اس یاترا میں مختلف سیاسی قائدین نے کانگریس کے شرکت کی۔ خاص طور پر اس موقع پر بھومن آباد میں بھی ایک جلسہ عام منعقد ہوا۔ اس میں مختلف قائدین نے مخاطب کیا عوام کو۔ اس میں خاص طور پر ایک ضمیر احمد خان صاحب چامراج پیٹ کے رکن اسمبلی یعنی MLA، وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ضمیر احمد خان صاحب تھوڑا سا اخلاقی معیار سے نیچے گر کر کچھ باتیں کرنے کی کوشش کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے معیار کے مطابق صحیح نہیں اترتی تھی۔ ضمیر احمد خان صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ ایک عوامی نمائندہ ہے اور رکن اسمبلی بھی ہے۔ ایک ذمہ دار شخص کی حیثیت سے اگر وہ تقریر کر رہے ہیں اور ایک بڑے عوامی جلسے کو مخاطب کر رہے ہیں تو اس بات کا ان کو لحاظ رکھنا چاہیے تھا کہ بہت ہی بیلنسڈ، بہت ہی نپے تلے انداز میں عوام کو مخاطب کرتے اور اپنے انداز سے ایک نوعیت کی نئی بات کہہ دینا کہ مسلمانوں نے، خاص طور پر مسلمانوں نے کانگریس پارٹی کے امیدوار راج شیکھر پاٹل کے حق میں ووٹوں کا استعمال نہیں کیا۔ اس کے باوجود بھی راج شیکھر پاٹل صاحب کامیاب ہوتے رہے اور کامیاب ہونے کے بعد مسلمانوں کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ یہ ایک ایسے لیڈر ہیں جو برابر عوام کی خدمت کرتے رہے اور خاص طور پر مسلمانوں کا بھی دل جیتنے کی کوشش کرتے رہے۔ جہاں تک دل جیتنے کا یا کام کرنے کا تعلق ہے تو ایک عوامی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اگر یہ کام کیا ہے تو یہ خوشائند ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن ضمیر احمد خان صاحب نے خاص طور پر جو مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں نے کانگریس پارٹی کو اور راج شیکھر پاٹل کو ووٹ نہیں دیے، یہ سراسر بے بنیاد اور الزام تراشی ہے مسلمانوں پر، اور مسلمانوں کے تعلق سے یہ بہت ہی گھناؤنے قسم کا ایک الزام ہے جس سے مسلمانوں کے وقار کو دھکا پہنچا ہے، مسلمانوں کی حمیت کو دھکا پہنچا ہے، مسلمانوں کے دل کو صدمہ پہنچا ہے۔ یہ ایسے ہی صاف ہونے والا نہیں ہے۔ یا تو راج شیکھر پاٹل صاحب کو اس بات کا اعلان کرنا پڑے گا کہ مسلمانوں نے مجھے بھاری اکثریت سے ووٹ دیے ہیں، یہ باقاعدہ طور پر ان کو عوامی سطح پر اعلان کرنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے کم ہو یا زیادہ ہو برابر مسلمانوں کے بھی ووٹ برابر حاصل کیے ہیں۔ حاصل کرنے کے بعد ہی ان کو کامیابی سے ہمکنار ہونے کا موقع ملا ہے۔ ضمیر احمد خان صاحب کو شاید یہ غلط فیڈ بیک دی گئی ہے، غلط اطلاع دی گئی ہے کہ یہاں پر مسلمان ان کو قطعی اپنے ووٹوں سے نہیں نوازتے رہے ہیں۔ یہ سراسر بے بنیاد ہے اور یہ نہ صرف الزام ہے بلکہ یہ سوچی سمجھی سازش کا ایک نتیجہ ہے جس میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو میں مطالبہ کروں گا ضمیر احمد خان صاحب سے اور کانگریس پارٹی سے کہ ان کے اس بیان سے جو خاص طور پر مسلمان قوم کو دھکا پہنچا ہے، ٹھیس پہنچی ہے، اس کے لیے عوامی سطح پر غیر مشروع طریقے سے معافی طلب کریں۔ جب معافی طلب کریں گے تو ہی ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، ہم ان کو معاف کر سکتے ہیں، ورنہ اس کا خمیازہ آنے والے انتخابات کے اندر ان کو بھگتنا پڑے گا۔ جب اب تک جیسا اکثریت سے وہ کامیاب ہوتے رہے ہیں، آنے والے انتخابات میں اس کا بہت غلط نتیجہ نکلے گا ضمیر احمد خان صاحب کے بیان کا، اور خدا نہ خواستہ میں سمجھتا ہوں کہ راج شیکھر صاحب کو بہت بری شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔
شکریہ.